السلام علیکم ناظرین، ماں باپ کے 3 کام اپنی اولاد کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک عورت نے پوچھا، کیا ایسے بھی میرے کوئی عمل ہو سکتے ہیں جو میری اولاد کے لیے خطرہ کا باعث بن سکتے ہوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کے 3 ایسے کام جو کہ اولاد کو موت کے منہ تک لے جاتے ہیں، وہ 3 عمل یہ ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں یہ بات روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں ماں باپ کو اس دنیا میں زندہ پاتا تو اگر میں عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا، اگر میرے ماں باپ میں سے کوئی بھی مجھے آواز دے دیتے تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے میں موجود تھے کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور عرض کی، اے امیر المومنین، میری 2 ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی، وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ دونوں اکثر بیمار رہتے ہیں۔ میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں اور بیٹے کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں برکت آئے اور وہ عمل انہیں نفع دے اور وہ میری نافرمانی بھی نہ کرے، وہ صحت یاب بھی ہو جائیں؟ میں ایسا کون سا کام کروں؟ کیونکہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے، کیونکہ وہ دونوں نافرمان ہیں، میرا کہا نہیں مانتے۔ میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے، وہ دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اے امیر المومنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے وہ دونوں راہ راست پر آ جائیں، دونوں کے رشتے بھی ہو جائیں، وہ فرما بردار بن جائیں اور دونوں صحت مند بھی ہو جائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے 5 ایسے گناہ جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے، وہ 5 عمل ایسے ہیں جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں تو ان کے عمل کی وجہ سے اولاد بھی اس جرم میں شریک کر دی جاتی ہیں۔ اس خاتون نے پوچھا کہ وہ 5 عمل، وہ 5 کام کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ 5 عمل یہ ہیں۔ نمبر 1، جس گھر میں والدین قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود اس کی تلاوت نہ کریں تو ایسے والدین تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے۔ ایسے والدین کی اولاد نافرمان، بے حیا ہو جاتی ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ قرآن مجید جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت کا منبع ہے، لیکن افسوس کہ ہم صرف رمضان میں قرآن کو پڑھتے ہیں یا پھر جب کوئی فوتگی ہو جائے۔ قرآن شریف ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے اور اس پر دھول جم جاتی ہے، مگر ہم اسے کھول کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مقدس کتاب کی تلاوت کریں تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ جو ماں باپ قرآن کو سمجھنے کے باوجود نہیں پڑھتے، ان کی اولادیں بے حیا، تنگ دست ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہوں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوں، جہاں گالیاں دی جائے وہاں شیطان ہی ڈیرے ڈالتے ہیں، فرشتے نہیں، اور شیطان ان کو بر وقت بھڑکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ جس گھر میں ہر وقت شیطان کا بسیرا ہو، فرشتے وہاں نہ آئے تو ایسا گھر تو جہنم ہی ہوگا، کیونکہ فرشتے تو یہودیوں اور مشرکوں کے گھروں میں نہیں آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا اسلام میں حرام ہے۔ والدین کو دیکھ کر اولاد جوان ہوتی ہے، جیسا طرز عمل والدین کا ہوگا اولاد بھی ویسی ہی ہوگی۔ جن بچوں نے ساری عمر اپنے والدین کو لڑائی جھگڑا کرنے، گالیاں دیتے ہوئے دیکھا تو ایسی اولاد سے والدین کیسے توقع رکھ سکتے ہیں، کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ ان کی اولاد فرما بردار ہوگی؟ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں بات چیت کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان پر عمل کریں تاکہ ان کی اولادوں کی تربیت درست طریقے سے ہو سکے۔ اس طرح آپ کی اولاد نافرمان اور بے حیا نہیں ہوگی۔ اپنے اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلائیں، اپنی اولاد کو نیکی کا درس دیں۔ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات بتایا کریں، ان کے طرز زندگی کے متعلق بتایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں بے حیا اور بے پردہ نہ ہو کر کے با حیا اور با پردہ بن جائیں۔ نمبر 3، مولا علی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے گھر پر بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پردہ عورت پر واجب
ہے بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہے۔ جس گھر میں بے حیائی اور بے پردگی ہوتی ہے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور شیطان ایسے گھروں میں اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردگی عام ہو اس گھر کی اولادیں بے حیا اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پریشانیاں اور مصیبتیں اس کے مقدر بن جاتی ہیں۔ یہ ان کے والدین کی بے پردگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس گھر میں بے پردگی ہوتی ہے وہاں اللہ کی برکت اور رحمت نہیں ہوتی۔ ایسے ماں باپ کی اولادیں بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی، کیونکہ اللہ کے فرشتے جو کہ ان فتنوں کو دور کرتے ہیں وہ اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ ایسی اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے اور ہمیشہ مصیبتوں میں مبتلا رہتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھیں تاکہ اولاد بھی ان کی پیروی کریں۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد کے جو لوگ پردے کا خیال نہیں رکھتے تو ان کی باتیں زبانیں زد عام ہوتی ہیں۔ اکثر عورتیں یہ کہہ دیتی ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، تو ایسی عورتوں کو اللہ کے غضب سے کون بچائے کہ کیا ان کا دل حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کے دل سے زیادہ پاک ہے؟ اگر ان کے لیے پردے کا حکم تھا تو آج کی خواتین اپنے آپ کو کس جگہ دیکھتی ہیں؟ ناظرین، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات بتائیں تاکہ ان کی روح پاکیزہ ہو جائے۔ آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ شادی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو گھر لے کر آئے۔ راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے آپ کو ڈھانپ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، بیٹی فاطمہ، یہ صحابی نابینا ہے، آپ نے کیوں چہرہ ڈھانپ لیا؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، مجھے غیر محرم سے پردے کا حکم دیا گیا، نہ کہ ان افراد سے جن کو نظر آتا ہے۔ ناظرین، یہ یہودیوں کی چال ہے کہ فیشن کے نام پر بے حیائی کو مسلم معاشرے کے اندر پروان چڑھایا گیا۔ لہٰذا اس دور میں جتنا ہو سکے اپنی اولاد کو صحابہ اکرام اور اہل بیت کی زندگی کے متعلق بیان بنائے۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ والدین جو کہ کسی دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہوں انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچیں گے تو ان کی اولاد بھی اس برے عمل سے بچ نہیں پائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اولاد کے لیے برا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بڑی رحمان و رحیم ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ماں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اگر تم کسی کی اولاد کو پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تبارک و تعالی وہی نظریہ تمہاری اولادوں پر مسلط فرما دے گا، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جیسا تم دوسروں کی اولاد کے متعلق سوچتے ہو اللہ تبارک و تعالی وہی نظریہ دوسروں کے ذہن میں تمہاری اولاد کے متعلق بنا دیتا ہے۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالی ویسا ہی تمہاری بیٹی کے ساتھ کرتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، فلاں صحابی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صحابی سے ارشاد فرمایا کہ اس صحابی کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے اس سے کہا، تم اپنے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری چھوڑ گئے ہو؟ صحابی نے جواب دیا، نہیں، میں تو اپنے گھر کی آپ کے فرمان کے مطابق نگہبانی کرتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو کیا آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ وہ صحابی جب گھر گئے تو دیکھا کہ اس کے گھر کی ایک دیوار گر چکی ہے۔ وہ صحابی واپس آ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم کسی کی عورت کو دیکھو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے گھر کی دیواریں گرا دے گا۔ دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھو، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھو تاکہ تمہاری عزتیں محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال و حرام کا فرق نہ کرتے ہوں، حرام چیز وہ نہیں کہ حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی حرام چیز کھا لی جائے، یہ تو قطعاً حرام ہے۔ حرام وہ جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ کر کے اس کا حق کھا لیا جائے یا کسی غریب مسکین کا حق کھا لیا جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ اگر حرام مال بال بچوں کو کھلایا جائے تو اولاد نافرمان، بے حیا اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج کل یہ بیماری ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے۔ حرام کھانے والے اسے حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو رزق
حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔